ظاہر ہے یہ بڑی عشق اور مستی کی باتیں ہیں، اور وہ دو مصرے کہ اے جبرائیل نہ کر تقلید میرے جذب و مستی کی، تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. تو جس مستی میں، جس کیف میں ظاہر ہے بابا صاحب رہتے تھے، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن وہی بات مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ یہ مشیت ایزدی ہے، ایک باقاعدہ پلانٹیشن بھی ہو رہی ہے، پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہے ماحول بھی سازگار کیا جا رہا ہے. کہاں مدینہ شریف میں اجداد، کہاں گجرات تشریف لائے، اور کہاں کلیام شریف کو آباد کیا، اور آج کلیام شریف جو ہے بقائے نور بنا ہوا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا چونکہ بڑے خوبصورت انداز سے ہو چکی ہے، تو میں یہاں گزارش یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح نظام قدرت کی طرف محترم گردیزی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت بھی چل رہا ہے، اور بندوں کے ذمے جو کام ہیں اس کی منصوبہ بندی بھی چل رہی ہے. یہاں وہب و کسب کا ایک حسن انتظام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ارواح کو جب پیدا فرمایا تو ان کے اندر صرف الستو بربکم قالوا بلا کا داعیہ ہی نہیں رکھا، بلکہ اس قالوا بلا کے ساتھ وافر عشق کی چاشنی بھی رکھی ہے. حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کے ہاں عشق و مستی کا ایک وافر مظاہرہ لوگوں نے دیکھا، وہاں عجیب کیفیت لوگوں نے دیکھی. جنید صاحب، بنیادی طور پر آپ کو میں بتاؤں، یہ تصوف کی طرف علماء کا اور دین پسندوں کا رجحان کیوں ہوا؟ چونکہ تصوف بنیادی طور پر بقول علامہ اقبال کے وہ لیبارٹری ہے جہاں انسان کے باطن کو تزکیہ تصفیہ کے ان اعلیٰ مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور یہی صبغت اللہ کے رنگ میں فنائیت کی کیفیت تھی جو بابا فضل الدین کلیامی میں نظر آتی تھی. بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے اولیاء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں نسبت عشق کا بڑا غلبہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عشق بنیادی طور پر لگن کی اور تعلق کی وہ آگ ہے جہاں سوائے محبوب کے کچھ بچتا نہیں، اور جب کچھ نہیں بچتا تو وہ ہے نا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا خوبصورت کہا. بلکہ بعض تو پھر مستان الہی وہ بہت اگلی حدود میں بھی چلے گئے. سلسلہ چشتیہ کی جو روایت چل رہی ہے اس میں بڑا مظاہرہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ملتا ہے، جنہوں نے حالت شعر کے اندر وصال کیا. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. یہی وہ سلسلہ جب وہ بابا صاحب تک پہنچتا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بابا فضل الدین کلیامی کو بابا صاحب کے ساتھ وہ عشق اور تعلق تھا. کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے یہ پڑھا کمریاں جپن فرید فرید، اس پر آپ پر اتنی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی ہڈیوں سے باقاعدہ وہ آوازیں ظاہر ہوئیں جو صوفیہ کاملین کے حالت وجد کے مظاہرات تھے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اولیاء ہیں یہ اس بے خودی میں وہ استغنا میں چلے جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے شعراء. اچھا یہ بھی تو بتائیے نا کہ اس وقت وہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمان نے جو جملے فرمائے تھے، یعنی اس جذب کی کیفیت میں جملے فرمائے تھے، وہ بھی تو بتائیے نا. جی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب آپ کی ملاقات رہتی تھی بلکہ آپ ان سے صحبت یافتہ بھی تھے اور فیض یافتہ بھی تھے، تو آپ کی عمر چھوٹی تھی تو لیکن پیر صاحب کے ساتھ بابا فضل الدین صاحب کے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا. تو آپ اکثر کہتے تھے کہ میری بے خودی کو مستی کو لوگ نہیں سمجھتے، اے شریعت کے شیر
آپ نے آ کر میرا جنازہ پڑھانا واہ۔ ہے